بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو سجانے والا ہے اور بنانے والا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر کروڑوں بار درود و سلام، جن کو رب تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑہ درود و سلام آپ کی ذات پر اور آپ کے سارے آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام کا ایک دلیری کا، ایک بہادری کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل تبھی آپ اسلام کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، روایت کے اندر آتا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ مدینہ کے اندر بنی ہاشم کا ایک رکانہ آدمی بہت ہی دلیر تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی، کبھی وہ کسی سے ہارا نہیں تھا۔ جس سے بھی اس کی لڑائی ہوتی، کشتی ہوتی، وہ اسے گرا دیتا تھا۔ وہ وادی اعظم ایک جنگل تھا، اس کے اندر رہتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام ایک دن اس جنگل میں پہنچ گئے۔ جب رکانہ نامی اس شخص نے، اس پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، اے مسلمانوں کے نبی، تو وہی ہے نا جو ہمارے بتوں لات و منات کو برا کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر تیرے ساتھ میرا تعلق رشتہ داری نہ ہوتی تو آج نعوذ باللہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کھڑے رہے تو وہ کہنے لگا، میں پہلوان ہوں، کشتی کرتا ہوں، آج دیکھتے ہیں میں اپنے بتوں کو بلاتا ہوں، تو اپنے خدا کو مدد کے لیے بلا، آ میرے ساتھ کشتی کر۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے کہا، اے رکانہ، چل ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے کشتی شروع ہوئی۔ پہلی ہی جھپٹ کے اندر اس رکانہ پہلوان کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ جب زمین کے اوپر گرایا تو وہ بڑا حیران ہوا اور شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، ایک مرتبہ اٹھے اے محمد، اے مسلمانوں کے نبی، ایک مرتبہ اٹھے، مجھے لگتا ہے کہ میرے بتوں نے میری طرف توجہ نہیں کی، لات و منات نے میری طرف توجہ نہیں کی، دوبارہ کشتی کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دوبارہ پھر اسے ایک ہی جھپٹ کے اندر زمین کے اوپر گرا دیا۔ دوبارہ جب وہ گرا تو کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تیرا خدا تیری مدد کر رہا ہے اور میرے لات و منات آج مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، اس لیے تو دوبارہ پھر جیت گیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام تیسری مرتبہ پھر اس کے ساتھ کشتی کرتے ہیں، پھر ایک ہی جھپٹ کے اندر اس کو زمین کے اوپر گرا دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلوان تھا جو پوری زندگی کے اندر کسی سے بھی ہارا نہیں تھا۔ جب وہ تیسری بار ہارتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے، کریم آقا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے محمد، اے مسلمانوں کے نبی، میں چرواہ ہوں، میرے پاس بہت سی بکریاں ہیں، تم تیسری مرتبہ بھی مجھ سے جیت گئے ہو، انعام کے طور پر جتنی بکریاں چاہتے ہو لے جاؤ۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے رکانہ،
تیرا مال تجھے مبارک ہو، میں تیرے مال تجھ سے نہیں لیتا، میں چاہتا ہوں تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو مسلمان ہو جا، تو میرا کلمہ پڑھ لے، اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ اور رکانہ کہنے لگا میں مسلمان تو ہو جاتا، لیکن مدینہ کی نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ ایک پہلوان جو کبھی کسی سے ہارا نہیں، مسلمانوں کے نبی سے شکست کھا کر مسلمان ہو گیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام اسے یہ کہتے ہوئے واپس تشریف لے آئے کہ تیرا مال تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے کوئی بھی مال نہیں لوں گا۔ تو اسی اثناء کے اندر حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کریم آقا علیہ السلام کی تلاش کے اندر نکل چکے تھے۔ ان کو معلوم ہوا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام اذان وادی کی طرف نکلے ہیں۔ وہ بڑے متفکر ہو گئے تھے کریم آقا علیہ السلام کے دونوں یار کہ کریم آقا علیہ السلام کو کہیں اس پہلوان رکانہ نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ تو جب کریم آقا علیہ السلام کو اس وادی کی طرف سے آتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تو ایک مشرک کافر پہلوان رہتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رب تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہو تو پھر مجھے کسی وکانہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ سارا پورا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو سنایا۔ تو آپ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینہ کے اندر کسی بھی کی جرت نہیں تھی کہ اس پہلوان رکانہ کو کوئی ہرا سکتا، اسے ہرا سکتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہرا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی عشق و محبت میں زندگی گزارنے کی اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔